7:30 صبح کا واقعہ ہے جو یہاں پہ آگ لگی ہے، جو ابھی تک بجھانے کے بعد اب کولنگ کا عمل جاری ہے۔ یہاں پہ فائر بریگیڈ کی صبح سے گاڑیاں آ رہی ہیں۔ 7 افراد تقریباً دب گئے تھے جو زخمی ہوئے تھے۔ یہ آپ کو بتاؤں آگ لگنے کی وجہ یہاں پہ اداروں کی ناکامی ہے۔ مزدوروں کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، لیکن ان کی جانوں کو بچانے کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جاتا۔ اگر سرٹیفائڈ کیا بھی جاتا ہے چند پیسوں کے عوض، چند ٹکے اپنی رشوت لے کے اور کرپشن کے بازار کو گرم رکھتے ہوئے یہ لوگ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے۔ کراچی سے میں ہوں شاہد عباسی۔ آج صبح ہی جو کراچی انڈسٹریل ایریا میں ایک واقعہ رونما ہوا، آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیکٹری انڈسٹریل ایریا کہلاتا ہے، اور یہ صبح تقریباً 7 بجے کے قریب جو ہے اس کے اندر جو ہے آگ لگ چکی ہے۔ ابھی تک جو ہے وجوہات جو ہے پتہ نہیں لگ سکی کہ کس بنا کے اوپر کیسے آگ لگی گئی تھی۔ میرے ساتھ جو ہے اس ٹائم سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انڈسٹریل ایریا تو ہے، آخر حفاظتی اقدامات کیوں نہیں ہے؟ ایسے ہی آئے دن جو ہے یہاں پر جو ہے فیکٹری میں آگ لگنے کی اطلاعات موصول ہوتی ہے، لگ جاتی ہے۔ آخر ایسے کیوں ہوتا ہے کہ حفاظتی اقدامات نہیں ہوتے یا ہماری حکومت کچھ نہیں کر پاتی انڈسٹریل ایریا میں؟ قریب آبادی بھی، آخر کیوں؟ جی بالکل، یہ تقریباً 7:30 صبح کا واقعہ ہے جو یہاں پہ آگ لگی ہے، جو ابھی تک بجھانے کے بعد اب کولنگ کا عمل جاری ہے۔ یہاں پہ فائر بریگیڈ کی صبح سے گاڑیاں آ رہی ہیں۔ 7 افراد تقریباً دب گئے تھے جو زخمی ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ان میں سے تقریباً سب کو نکال کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو بتاؤں آگ لگنے کی وجہ یہاں پہ اداروں کی ناکامی ہے۔ فائر سسٹم جو ہوتا ہے وہ ضروری حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ ریزیڈینشل ایریا ہو یا کمرشل ایریا ہو، اس کے لیے، لیکن یہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں۔ ادارے اپنا کام جو ہے وہ صرف دفتر میں بیٹھ کے کرتے ہیں، فیلڈ میں اتر کے کوئی ان کے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، سرٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ اس فیکٹری میں، جبکہ دیکھا جائے تو یہ فیکٹری بیٹھ جانا جو ہے وہ اداروں کے لیے، حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایسے اچانک اتنی خستحال فیکٹری جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کام کرتے ہیں، مزدوروں کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، لیکن ان کی جانوں کو بچانے کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جاتا۔ اگر سرٹیفائڈ کیا بھی جاتا ہے چند پیسوں کے عوض، چند ٹکے اپنی رشوت لے کے اور کرپشن کے بازار کو گرم رکھتے ہوئے یہ لوگ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے۔ سب اچھا نہیں ہے۔ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، یہاں پہ جو لیبر مزدور کام کر رہے ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں جو آٹے کے لیے، اپنے گھر کی روزی روزگار چلانے کے لیے یہاں پہ کام کرنے آتے ہیں۔ ان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی موجودہ حکومت اور موجودہ یہ جو زخمی ہوئے ہیں، آخر یہ بھی تو مزدور تھے، ان کا پرسان حال کیا ہوگا؟ آیا کہ یہاں کا جو فیکٹری مالکان ہے وہ اس کو دیکھ بھال کرے گا؟ اگر خدا نہ خواستہ اس میں سے کوئی فوت ہو گیا تو آخر وہ کس کے در پر جائے گا؟ وہ تو عوض جو ہے 20-25-30 ہزار کے اوپر یہاں مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ایسے دردناک واقعے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو مزدور ہے تو وہ مزدور ہے، اس کا ایک دن منایا جاتا ہے یکم مئی کو بھی مزدور کی چھٹی نہیں ہوتی۔ تمام پورے ملک کے افسران چھٹی کر رہے ہوتے ہیں اور مزدور چوک پہ بیٹھا ہو اپنی روزی کی تلاش میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگ گر گئی، بڑی کمپنیز گر گئی، بڑی فیکٹریز میں آگ لگ گئی۔ اس تاریخ میں مجھے بتائیں آج تک کس نے جو ہے وہ انصاف دیا ہے؟ کس مزدور کو ملے؟ اگر 20-30-50 ہزار روپے ملتے ہیں تو اس کا زندگی بھر کا خرچہ تو کیا، اس کے لوائقین کے لیے میرے خیال میں ہفتے بھر کی روزی بھی نہیں ہوتی۔ یہ نظام بدلنا پڑے گا۔ کون سے اداروں نے، ظاہر ہے یہ جیسے ہی فیکٹری دبی، کون سے ادارے جو ہے یہاں پر وقت پہ پہنچے؟ کون سے اداروں نے اس میں حصہ لیا؟ پولیس موقع پہ پہنچی، فائر بریگیڈ موقع پہ پہنچی، کون سے اداروں نے آ کر جو ہے فوری طور پر کام شروع کیا؟ آخر اتنا لیٹ ہو جانا سب کچھ ہونے کے باوجود، یہ بھی تو ایک بات ہے۔ دیکھیں، یہ تمام چیزیں لمحہ فکریہ تو ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں فائر بریگیڈ اسی وقت موجود تھی۔ واٹر بورڈ کی طرف سے پانی مسلسل فراہم کیا گیا ہے۔ تقریباً 60,000 گیلن پانی جو ہے سخی حسن ہائیڈرنٹ سے فراہم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے ریسکیو 1112 کی، وہ اپنی جانوں پہ کھیلتے ہوئے، اور یہ بھی میں سب کو بتاؤں کہ 1112 کے 7 اہلکار تھے جو اندر کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے میڈیا کا ایک کیمرہ مین تھا جو کہ ذیشان، وہ بھی اندر تھے۔ وہ 7 لوگ اندر رہ گئے تھے جب یہ بلڈنگ گری ہے۔ اس کے بعد ان میں سے سب کو نکال کے اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن اداروں کی غفلت، اداروں کی لاپرواہی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو یہاں پہ آیا ہے اور ہوا ہے باقاعدہ۔ اس کے لیے فوری طور پہ صرف کمیٹی قائم نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے فوری طور پہ انصاف فراہم کرنے کے لیے اور فیکٹریوں کو خستہ حالت میں کرنے کے لیے، میں تو یہ کہتا ہوں نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کی جو ایسوسی ایشن بنی ہے وہ بھی ذمہ دار ہیں اس کے علاوہ جو ادارے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ ان سب کو
पूछना चाहिए, उन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे तो आइंदा आगे आने वाली फैक्ट्रियां जो है वो महफूज बना सकेंगे और जान माल की वो जो इंसाफ है वो भी लोगों को घर तक मिल सकेगा। जी जी, जिस तरह आपने सीनियर सहाफी के तासुरात सुने, उनका भी यही कहना है कि फौरी तौर पर जो है इनके लवाहिक की इनको जाहिर है रब्ता किया जाए और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री मालकान को भी मजदूरों के लिए कुछ न कुछ ऐसा कर देना चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसी चीजों को रोकथाम के लिए ऐसे इकदाम उठाए जिनसे ये दोबारा जो है ऐसे वाकयात रोनमा ना हो सके।